ہم عام طور پر رائلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ علاوہ طاقت اور اثر و رسوخ کی لذتوں اور مراد سے بھری زندگی گزارنا۔ تاہم ماضی میں بادشاہت زیادہ تر علامتی بننے سے پہلے دنیا میں ایک نئے شاہی کی آمد کے وسیع پیمانے پر سیاسی نتائج برآمد ہوئے۔ شاہی بیش نہ ختم ہونے والی روایت، قدیم توہم پرستی اور تھوڑے سے خوف سے زیادہ تھیں، اور ملکہ کی رازداری ہمیشہ عوامی مفاد کے ماتحت تھی۔ بادشاہ بننا اچھا ہے، تاہم یہ ہمیشہ نہیں تھا۔ ملکہ بننا بہت اچھا ہے۔ آج ہم کچھ آنکھیں کھولنے والی تفصیلات پر ایک نظر ڈالیں گے کہ شاہی ماؤں کے لیے جنم دینا کیسا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، عجیب ہسٹری چینل کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں اور ہمیں نیچے دیے گئے تبصروں سے آگاہ کریں۔ آپ اور کون سے شاہی رسوم کے بارے میں سننا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آئیے ایک گہرا سانس لیں۔ میں سر دیکھ رہا ہوں۔ مبارک ہو، یہ ایک وضاحتی ویڈیو ہے۔ ایک شاہی پیدائش خاندان کے لیے صرف ایک دلچسپ چیز سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ایک سیاسی واقعہ تھا جس کے اکثر کسی قوم کے مستقبل کے لیے سخت اثرات مرتب ہوتے تھے۔ شاہی پیدائش خود بادشاہت کی مستقبل کی کامیابی یا ناکامی کا اشارہ دے سکتی ہے، لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر کوئی نتیجہ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ معاملہ ہے، یہ بالکل نجی معاملہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ درحقیقت ملکہ نے اکثر بہت سے تماشائیوں کے سامنے جنم دیا، جن میں سے سبھی نے ہر تفصیل کو بہت غور سے دیکھا۔ یہ دونوں بچے کی جنس اور صحت کی تصدیق کرنے اور غلط کھیل کو روکنے کے لیے تھا۔ فرانسیسی شہزادی میری اینٹونیٹ کے لیے اس کے بیڈ چیمبر میں 200 لوگ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ درحقیقت شاہی پیدائش کا عین لمحہ بہت اہم تھا۔ ماہرین زچگی چیخے گا کہ ملکہ جنم دینے والی ہے۔ اس موقع پر سینکڑوں درباری تاریخ کمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ سین میں کہا گیا ہے کہ یہ رش اس قدر شدید تھا کہ میری گرمی سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ تماشائی اپنے بچے کی پیدائش کو بہتر انداز میں دیکھنے کے لیے فرنیچر پر جھپٹ پڑے۔ آج بچے کی پیدائش کو خاندانی خوشی کے جشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پوری تاریخ میں عیسائیوں نے بچے کی پیدائش کے درد کو ناگزیر سمجھا، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے عورتوں کو درد میں بتایا کہ تم بچوں کو جنم دو گی۔ کچھ متقی عیسائی ثقافتوں میں مشقت اور پیدائش کی تکلیف کو عورت کے تجربے کے قدرتی حصے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس اذیت کا تعلق باغ عدن میں آدم اور حوا کے زوال سے تھا، اصل گناہ کی شدت کو ظاہر کرنا۔ یہی مذہبی وجہ تھی کہ شاہی خواتین کے لیے بھی دردکش ادویات استعمال کی جاتی تھیں۔ نتیجے کے طور پر کوئنز اکثر مشقت کے دوران مقدس آثار اور تعویذ پکڑتی تھیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے نائٹ کپڑوں کی تہوں میں دعاؤں کے رولز کو بھی لپیٹ لیتے تھے۔ چرچ نے ان طریقوں کی منظوری دی کیونکہ وہ خدا کے تحفظ پر بھروسہ کرتے تھے۔ بظاہر ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ خدا نے دردکش ادویات بھی پیدا کی ہیں۔ شاہی خواتین ایک خوبصورت درد سے پاک وجود کی عادی تھیں، اور بچے کی پیدائش کی تکلیفیں واقعی خوش آئند تبدیلی نہیں تھیں۔ اگرچہ ان دردوں کو اکثر ناگزیر سمجھا جاتا تھا، کچھ ملکہ جانتی تھیں کہ اگر آپ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کرنا ہوگا۔ 1800 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہونے والی ملکہ وکٹوریہ، جس نے 9 بچوں کو جنم دیا، نے اپنے 8ویں بیٹے شہزادہ لیوپولڈ کی پیدائش کے لیے شاہی ماؤں کے لیے درد سے نجات کو دستیاب اور قابل قبول بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی۔ یہاں تک کہ اسے ایک ڈاکٹر مل گیا جو اسے درد کو ختم کرنے کے لیے کلوروفارم کرے گا۔ وہ اس میں اتنی تھی کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ برکت والی کلوروفارم سکون بخش اور لذت سے بڑھ کر درد سے نجات کے لیے پوچھ رہی تھی۔ ولادت سے لے کر اب بھی اس یقین کے چہرے پر اڑ گیا کہ خواتین اس تکلیف کی مستحق ہیں۔ وکٹوریہ کے نقطہ نظر کے آہستہ آہستہ تبدیل ہونے کے بعد شاہی خواتین نے شائستگی سے لیبارٹری کے دوران اینستھیزیا ڈی لہر کی درخواست کرنا شروع کر دی، بصورت دیگر ایتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوچ میں تبدیلی نے نہ صرف بہت ساری شاہی خواتین کو بہت سارے غیر ضروری درد سے بچنے میں مدد کی، بلکہ اس نے ہر طرح کے نئے طبی طریقوں کے لیے سیلاب کے دروازے بھی کھول دیے۔ 17ویں صدی کے وسط تک شاہی پیدائش صرف خواتین کا معاملہ تھا۔ ان کی نگرانی عام طور پر نرسوں، دائیوں، انتظار میں خواتین کے مختلف مجموعوں کے ذریعے کی جاتی تھی، عدالت کی جو بھی خواتین محسوس کرتی تھیں کہ وہ کسی طرح سے مدد کر سکتی ہیں۔ یہ خواتین خدا کے بہن بھائیوں کے طور پر جانی جاتی تھیں، اور وہ شاہی پیدائش سے متعلق ہر چیز اور ہر چیز کی محافظ اور سنبھالنے والی تھیں۔ دوسری طرف مردوں کو اس میں شامل ہونے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔
چونکہ ماں کی صحت اور پیش رفت کا اندازہ کرنے کے لیے دل کے مانیٹر اور طبی آلات موجود نہیں تھے، اس لیے اس بات کا اندازہ کرنے کا واحد طریقہ ان خواتین کے تجربے سے تھا جنہوں نے پہلے بچے کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹروں کو صرف اس صورت میں بلایا جاتا تھا جب صورت حال سنگین ہو جاتی تھی اور دائیاں عام طور پر تمام بھاری بھرکم سامان اٹھاتی تھیں۔ پیدائش کے ماہرین کے طور پر دائیوں کو جانکاری اور اچھے کردار کی حامل ہونا چاہیے، ایسی خواتین جن پر مستقبل کے بادشاہ کی زندگی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ درحقیقت جب ایک شاہی ماں کی حاضری ہوتی تھی، دائی کو کچھ نہ رکھنے کا حلف لینا پڑتا تھا۔ پیدائش سے ہی جیسے نال انال اب کی عام یادگار نہیں، لیکن ضرورت موجود تھی کہ ان بٹس کو جادو ٹونے میں استعمال نہ کیا جائے۔ شاہی پیشوں کا ازدواجی غلبہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ پرنس البرٹ نے 19ویں صدی کے وسط میں اپنی بیوی وکٹوریا کے مزدوری میں شرکت پر اصرار نہیں کیا۔ وکٹوریا اس حمایت کے لیے شکر گزار تھی اور لکھا کہ اس سے زیادہ مہربان، سمجھدار اور نہ ہی اس سے زیادہ انصاف پسند نرس کوئی ہو سکتی ہے۔ خواتین کے تولیدی نظام کے بارے میں قرون وسطیٰ کے عقائد قرون وسطیٰ سے کم نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کا جنسی اعضا دراصل مردانہ اعضا تھے جو اندر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ تصور دوسری صدی کے بعد سے موجود تھا، جب رومن طبیب اور فلسفی گیلن نے عورت کے اندر کی طرف ٹرن آؤٹ لفظ لکھا تو مکمل طور پر آدمی کو دگنا کریں اور آپ کو ہر لحاظ سے ایک جیسا ہی ملے گا۔ بچہ دانی اور بیضہ دانی کو عضو تناسل اور خصیوں کا الٹا سمجھا جاتا تھا اور بچے کی پیدائش کی اجازت دی جاتی تھی۔ مقابلے میں خواتین کے اعضا کے سائز اور واقفیت میں فرق۔ مردوں کے لیے LED کچھ خواتین یا خواتین کے اعضا پر غور کرنے کے لیے، کیونکہ قرون وسطیٰ کے کم عقائد اس وقت بھی قدرے متزلزل تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مرد کا نطفہ بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے اور بچے کی جنس کی تعریف الزام ماں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک غیر پیدائشی بچے کی جنس خوراک کئی دوائیوں میں سے کسی ایک کے استعمال سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ملکہ کے جلوس، لیٹنے اور پیدائش کے عمل کے بعد وہ اس وقت تک لیٹ گئی جب تک کہ اس کے لیے معاشرے میں دوبارہ داخل ہونا مناسب نہ تھا۔ ماں پیدائش کے بعد تقریباً 1 ماہ تک اپنے بستر چیمبر میں اس وقت تک رہی جب تک کہ اسے چرچ نہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے شاہی فرائض پر واپس آنے سے پہلے ایک پادری کی طرف سے پاک اور برکت دی گئی تھی۔ اس طرح کے گندے عمل کے بعد یہ صفائی ضروری سمجھی گئی۔ جب ماں کو الگ کر دیا گیا تھا، بچے کو جشن منایا گیا تھا اور فوری طور پر عوام کی طرف سے نام کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں والدہ شرکت نہیں کر سکیں کیونکہ شاہی خواتین میں ولادت کا درد بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ ان کو اضافی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک خاص کمربند بنائی گئی تھی۔ یہ خوبصورت لباس، جو اکثر چاندی کے دھاگے سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ملکہ کو بچے کی پیدائش کے درد کو کم کرنے میں مدد ملے۔ ایک بونس کے طور پر یہ بھی خدا کی نعمت کے ساتھ امبیوڈ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک مقدس کمربند یا کنواریوں کی کمر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ لیٹنگ کے دوران پہنا جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں بینڈ کے ارد گرد جسپر کے بٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک صحت مند بچے کو فروغ دیتا ہے۔ یہ کمربند 16ویں صدی کے اوائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ مختلف تاریخی متون میں ملتا ہے۔ ہم ریکارڈوں سے جانتے ہیں کہ جب ہنری III کی حاملہ ملکہ ایلینور اپنے چوتھے بچے کو جنم دینے والی تھی تو اس نے اپنے بیٹے کی کامیابی کے ساتھ پیدا ہونے کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کے لیے ایسا مقدس کمربند پہنا تھا، اور کہ 1365 کے فرشتوں میں کنواری کی پیدائش ایک نئی ماں کے ساتھ اس کی خواتین شریک ہوتی ہیں جو اپنے نئے بچے کو دھو رہی ہوتی ہیں، جبکہ صفائی کے لیے خصوصی کمربند دوسری عورت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اگرچہ رائلز اکثر سامعین کے سامنے جنم دیتے ہیں، حمل کا تصور اب بھی کافی اسرار اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ جدید دور میں پیدائش کے عمل کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے بیشتر حصوں میں ایسا نہیں تھا۔ قرون وسطی میں بچے کو جنم دینا ایک پرخطر کوشش تھی اور تمام مائیں، امیر یا غریب، پیچیدگیوں موت کے خطرے کا سامنا کرتی تھیں۔ اس وقت کے درست طبی ریکارڈ موجود نہیں ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ عام عقیدہ یہ ہے 3 میں سے 1 پیدائش کے نتیجے میں ماں کی موت واقع ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن جبکہ شرح اموات یقینی طور پر زیادہ تھی، 1200 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان فورڈہم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ریچل پورٹ کی طرف سے 1200 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان قرون وسطی کی خواتین میں ہونے والی اموات کے بارے میں 2020 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ قرون وسطی کی ایک عورت جس کے بچے تھے کو ایک کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی پیدائش کے وقت موت کے 20 امکانات تھے زندگی بھر۔ یہ 3 میں سے 1 سے کم ہے، لیکن آج کے مقابلے میں پھر بھی بہت بڑا ہے، جہاں یورپی یونین سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو 4000 میں سے 1 سے بھی کم ڈیلیوری کا زندگی بھر خطرہ ہوتا ہے۔
ایک ایسے دور میں جہاں الٹراساؤنڈ ہمیں پیدائش سے بہت پہلے بچے کی جنس بتا سکتے ہیں، یہ سمجھنا عجیب ہے کہ ماضی میں بہت سی خواتین کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں جب تک کہ وہ تقریباً 5 ماہ میں حرکت کی پہلی لہر محسوس نہ کرے۔ اگرچہ یہ عام طور پر حمل کے آدھے راستے کو نشان زد کرتا ہے، لیکن ماں اب بھی اپنی حالت کے بارے میں یا بچے کے بارے میں مکمل طور پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پیدا ہونے والا گھریلو حمل کے ٹیسٹ کے ساتھ دوائیوں کی دکانیں ابھی چند صدیاں دور تھیں، لہٰذا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ حاملہ ہیں، شاہی خواتین عام طور پر ڈاکٹروں سے مشورہ لیں گی جو کال کرنے کے لیے ان کے پیشاب کا معائنہ کریں گے۔ اگر پیشاب اب آلود سطح کے ساتھ ہلکے پیلے سے سفید رنگ کا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورت حاملہ تھی، اور یہ نتیجہ حیض کی عدم موجودگی کے ساتھ مل کر شاہی پیدائش کی منصوبہ بندی شروع کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تاہم اگر پیشاب سے اسپرگس کی بو آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کے پاس شاید دوپہر کے کھانے کے لیے اسپرگس تھا۔ وہ سائنس ہے، کچھ چیزیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ حمل کی جانچ کے متبادل ذرائع میں عورت کے پیشاب میں رہ جانے والی سوئی کی جانچ کرنا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس پر زنگ لگا ہے۔ ملکہ کا کھو جانا، اس سے بھی بدتر، بچہ بالکل شاہی پیشوں سے وابستہ سب سے بڑا خوف تھا۔ آراگون کی کیتھرین، جس نے 4 حمل اور ایک بچہ کھو دیا، سے لے کر این بولین تک، جن کے 2 اسقاط حمل ہوئے، ایک ملکہ کو زچگی کی تلاش کے دوران بہت سے ممکنہ خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ بادشاہت کی بقا کے لیے ضروری تھا، پیدائش دینا خطرناک تھا۔ 1533 میں جب ملکہ الزبتھ پہلی پیدا ہوئی، تمام شاہی خواتین کو اپنی وصیت لکھنے کی ترغیب دی گئی۔ درحقیقت جھوٹ بولنے سے پہلے کوئی بھی حاملہ شاہی باقاعدگی سے کمیونین حاصل کرے گی اور اپنی حالت کے بارے میں خدا سے مدد کے لیے چپ نہ رہے گی۔ نشت ثانیہ کی شاہی خواتین کو عام طور پر ایک خاص تحفہ دیا جاتا تھا جسے پیدائشی کرے کہا جاتا تھا۔ یہ آرائشی ٹکڑوں کو عام طور پر بائبل کی پیدائش کے مناظر سے مزین کیا جاتا تھا اور خواتین کو ان کے لیٹنے کے وقت پیش کیا جاتا تھا، پھر وہ مرغی کے سوپ اور میٹھے گوشت جیسے کھانے سے بھرے ہوئے برتنوں سے لدے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا کھا کر بھوکی ماں بن جاتی، ٹرے کو سجاوٹ کے طور پر دیوار پر لٹکا کر ایک بن جاتی۔ شاہی خاندان کے لیے تحفہ۔ لہذا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ بچے کو جنم دیتے وقت سامعین کو پسند کریں گے؟ ہمیں نیچے تبصروں میں بتائیں، اور جب آپ اس پر ہوں تو ہماری عجیب تاریخ سے ان میں سے کچھ دیگر ویڈیوز دیکھیں۔